اور سننا دن پروگرام آج کی بات کے جواب کھپے کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. جس طرح کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑی موقف میں کلیئرٹی ہے. وہ جو چاہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی نقصان ہو نہروں کے معاملے کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے. کچھ سیاسی شخصیات اور کچھ سیاسی جماعتیں جو لمیٹڈ ہیں وہ صرف تنقید کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، اور اسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کوشش کر رہے ہیں. باہر کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئیں، اب تو وہ اپنی ٹیم بھی چینج کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہو جاتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے ہیں، پہلے بھی ایم این اے رہ چکی ہیں، مرکزی قیادت ہیں، وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز. شاہدہ صاحبہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اگر ایک سیاسی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی تحریکیں چلائی گئی، اس طرح کے الزامات لگائے گئے. ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی نہروں کے معاملے کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کمزور ہو. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو المیہ رہا ہمیشہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کی سازشیں کی جاتی رہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ آج سے نہیں، یہ 70s سے یہی سلسلہ چل رہا تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کو تخت دار تک پہنچا دیا گیا، پھر بی بی نے آپ 90s کے الیکشن چرائے گئے جو کہ ثابت ہوئے عدالتوں سے، پھر بھٹو صاحب بے گناہ ثابت ہوئے عدالتوں سے. اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہیں میجورٹی کے ساتھ حکومت نہیں کرنے دی. جب ہماری 2008 میں گورنمنٹ تھی، روز گورنمنٹ ختم کر کے سب سوتے تھے کہ بس صبح ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی پرفارمنس سے عوام کے دلوں میں گھر کیا. اور آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ صوبہ سندھ کے عوام نے پاکستان پر پیپلز پارٹی پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم نے سیٹیں ون کرتے رہے. 8 سے زیادہ 13 میں آئی، 13 سے زیادہ 18 میں، اور 18 سے زیادہ 24 میں ہم نے سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا. پھر آپ جو کینالز والا ایشو ہوا، اس میں دیکھیں کہ سب وہ قوم پرست جماعتیں جنہیں سندھ کے عوام نے مسترد کر دیا، اس کے ساتھ نام نہاد پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی، دیگر جماعتیں جنہوں نے جی ڈی اے بنائی وہ سب شامل ہو گئے. انہیں موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے اس کو کیا. لیکن یہ بالکل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں جس میں سینیٹرز تمام صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹیرین ملک کے ہر خطے سے نمائندگی کرتے ہیں، چپے کی نمائندگی ہوتی ہے. اس میں کلیئر صدر پاکستان نے کہا کہ وہ کینالز کے معاملے میں پرائم منسٹر جو ہے اپنے فیصلے کو نظر ثانی کرے اور ہمیں یہ ہرگز منظور نہیں. اور لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں ہوئے اور ایک جعلی لیٹر جو ہے وہ دکھایا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جعلی ثابت ہوا کیونکہ آئینی طور پہ صدر مملکت جو ہے ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے اور ان کے یہ پاس یہ اختیارات، نہ وہ حصہ کی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایتھنک میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو کس طریقے سے کہا گیا کہ جی صدر مملکت نے خود اپروو کیا، حالانکہ یہ سب جھوٹ پروپیگنڈا تھا اور وقت نے ثابت کر دیا. تو وہ لوگ جنہیں ٹھکرا دیا گیا تھا انہیں ایک سیاست کا موقع ملا. لیکن پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، سندھ کے عوام کی ترجمان ہے اور سندھ کے عوام نے انہیں یہ حق دیا ہے. اور ہمارے لیے یہ جو کینالز ہیں موت اور زندگی ہے. ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ کی زمینوں کو بنجر کر دیا جائے، سندھ کے پانی کو جو ہے وہ پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اس پر کینالز بنا کے. دیکھیں انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی جہاں ہیں پانی کے، جہاں جہاں معاہدے ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس میں سب سے پہلا حق جو پانی کا ہوتا ہے وہ ٹیل والوں کا ہوتا ہے جو بالکل لاسٹ ایریاز میں ہوتے ہیں. وہ آپ 91 کے ریکارڈ کے مطابق بھی سندھ کو 60% پانی جو ہے وہ کم مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس سال جو ہے دریاؤں میں پانی کی جو قلت ہے اور ابھی سے جو ہے خبردار کر دیا گیا کہ پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. فصل تیار ہے، نئی فصل کیسے لگائی جائے گی جب پانی نہیں ہوگا. اور اس سے مزید 6 کینال یہ کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی اپنے اس مطالبے سے کہ کینالز کا جو ہے فوری طور پہ مؤخر کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، کینالز کسی بھی صورت میں انڈس ریور پہ منظور نہیں. شاہدہ صاحب، جس طرح آپ نے بریفلی 3-4 چیزیں آپ نے بیان کر دی، اسی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے ساتھ احتجاج بھی ہوئے، آپ خود بھی تھی اس احتجاج میں.
اب 18 اپریل کو ایک بڑا حیدرآباد کے اندر پروگرام بھی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو حق دیا اور پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لاسٹ ہفتے میں ہم نے تمام ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ احتجاج کیا. آپ حیدرآباد ڈویژن کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں 18 تاریخ کو. اسی طرح اب عوامی رابطہ مہم شروع کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر ڈویژن میں ڈسٹرکٹ میں جلسے ہوں گے, اور اگر ہمیں اسلام آباد آنا پڑا اور جس طرح کا سی ایم صاحب نے کہا حکومت کے سے الرجی کرنی پڑی تو اس میں بھی ہم دیر نہیں کریں گے اگر حکومت اپنے فیصلے میں نظر ثانی نہیں کرتی تو. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف, آپ کو پتا ہے صبح ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, دوپہر دوسرا, رات کو کچھ اور اسٹیٹمنٹس. ایک طرف تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بیک ڈور رابطے بھی ہیں, آپ کو پتا ہے, تیسری طرف یہ اپنی ٹیم کے اندر بھی چینجز لانے کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے کبھی اس میں پالیٹکس عوام کی نہیں ہے اور ان کی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. پہلے وہ مشرف کی خوشامد کر کے ایک سیٹ لے کر اسمبلی میں آئے, پھر آپ نے دیکھا 2014 کا دھرنا کس کی ایما پر کس طرح دیا گیا, اور پھر وہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. 18 میں آر ٹی ایس سسٹم کو بیٹھا کر تمام پارٹی سے ممبرس کو توڑ کے لایا گیا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح لے کر آئی تھی, اسی لیے وہ پولیٹیکل جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرتے. ان کی یہی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان پر ہاتھ رکھے, ان کے ساتھ مذاکرات کرے, انہیں مسند اقتدار تک پہنچائے. لیکن پاکستان کے عوام جو ہے بہت باشعور ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے عوام میں نہ تو جڑیں ہیں نہ ہی یہ کر سکتا. پھر ان کی پارٹی اسی لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کیونکہ پولیٹیکل ویژن نہیں ہے کوئی ان کا. آپ خود دیکھیں کہ جب یہ اقتدار میں تھے 3.5 سال اقتدار کیا, لیکن اس میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتا دیں کہ انہوں نے ملک کے لیے عوام کے لیے کیا ہو. ان کی منزل جو ہے وہ صرف اقتدار کا حصول ہے, اور اس کے بعد جو لوٹ مار کی کہانی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. بڑی مہربانی, آپ کہیں جا رہی تھیں, بزی تھی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, منسٹر رہ چکے ہیں, ایم پی رہ چکے ہیں, مرکزی قیادت ہیں جی ڈی اے کی, سیکریٹری جنرل ہیں, انفارمیشن سیکریٹری ہیں, اور فنکشنل لیگ کی بھی مرکزی قیادت ہیں. محترم جناب سردار رحیم صاحب میرے ساتھ ہیں. سردار صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو میر صاحب. سردار صاحب, ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہو, آپ ہوں, اب وہ بھی آپ کو پتا ہے جلد سے احتجاج اب تو یہاں تک گئے ہیں کہ 18 اپریل کو حیدرآباد سے ایک تحریک کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. بلاول صاحب, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ انگریزی میں کہتے ہیں آفٹر تھاٹ. جب ان کی چالاکیاں جو ہے نا وہ نہیں چلیں, وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو لالی پاپ دے دیں, اور انہوں نے جب وہ سائن کیا یہ ایگریمنٹ یا یہ منصوبے پہ, کہا کہ گو ہے, قوم کو نہیں بتایا کہ یہ منصوبہ کیا ہے. جب ڈی ڈی اے نے اس پر شور مچایا اور عوام کو آگاہی دینا شروع کی اور آگاہی مارچ وغیرہ سندھ میں کرنا شروع کیا, لوگ جو ہیں اس بارے پروجیکٹ سے آگاہ ہوئے اور سب نے پھر اس پہ اعتراض کیا. پھر ہم نے جو ہے سیو ریور انڈس موومنٹ, دریا سندھ بچاؤ تحریک شروع کی, تو پورا سندھ جاگ گیا. اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو اب ہمارے جو ہم نے خاموشی میں کچھ کرنا چاہا تھا وہ تو نہیں ہو سک رہا, اور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں. تو پہلے کیوں نہیں مخالفت کی؟ اچھا, پھر مخالفت بھی ایسی ہے کہ بڑا پیار ہے ان کو وفاقی حکومت سے, اپنی وزارتوں سے, اپنے ایوان صدارت سے, کہ یہ جو ہے جو منظوری پروجیکٹ ان کو نہیں ہے یا تسلیم نہیں ہے, لیکن وہ وزارت چھوڑنے کے لیے, سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے, صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے نا کہ اگر آپ جینیون ہیں تو پھر آپ یہ ساری چیزیں چھوڑیں, حکومت سے الگ ہو جائیں. کیا ہو جائے گا؟ عوام جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی, لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے.
یا اتنے فوائد ہیں اس حکومت میں رہنے کے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سردار صاحب جب ان سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آپ کو پتا ہے کینالز نہریں بننے نہیں دیں گی, ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں بنیں گی, اگر وقت کی ضرورت پڑی تو ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. محترم جناب سی ایم سندھ آپ کو پتا ہے ٹھٹھا میں گئے تھے, انہوں نے لوگوں سے بات کیا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اگر یہ نہ ہوا تو. کیا کہیں گے؟ کر لیں گے, یہ کب حکومت چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا, یہ حکومت ان کو چھوڑنا چاہیے فوراً. اگر کیا ہوتا ہے اور کب تک انتظار کریں گے؟ جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا اور کینال بن چکے ہوں گے. تو بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے یہ سندھ کے لیے. روزانہ کی بنیاد پر وہاں کام ہو رہا ہے, اور اگر یہ اس کو اپنا پورا رول پلے نہیں کریں گے, حکومت نہیں چھوڑیں گے, تو وہ کام تو ہو رہا ہے وہاں. جی صدر صاحب, آپ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سب جتنی بھی چاہے کامپرس ہوں, چاہے دوسری شخصیات ہوں, ایس یو پی ہو, ایس ٹی پی ہو, آپ کو پتہ ہے سب کو ملا کے آپ ایک بڑے پیمانے پہ ایک ماس موبلائزیشن کی آپ نے شروعات کی ہے. آپ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہے, یہاں جے یو آئی ایف بھی. کیا کہیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد کی کوشش کی نیشنل اسمبلی میں تو تحریک انصاف نے سپورٹ نہیں کیا, دوسری طرف تحریک انصاف سندھ کے اندر احتجاج کرے, جب تحریک انصاف نے اب اکیلے وہاں ایک قرارداد کے حوالے سے ایک ریزولوشن موو کیا ہے اور جمع کروایا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, ریزولوشن جب پی ٹی آئی نے پہلے جمع کرائی تھی, اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ سے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور کہا کہ تھے وہ ملی نہیں اور ہماری قرارداد جمع نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی جمع کرنے کی. تو لیکن بعد میں پھر اسپیکر صاحب سے مل کر, کیونکہ ان کے اتحادی ہے نا نون لیگ جو کینال بنانا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر قرارداد جمع کرائی تاکہ یہ تاثر ہو کہ جناب انہوں نے بھی قرارداد جمع کرائی ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنی قرارداد مرج کر لیتے اور دونوں ایک ساتھ ہو کھڑے ہوتے کینال کے خلاف, لیکن یہ چونکہ سیاست کر رہے ہیں اس ایشو پہ, انہوں نے یہ مینیپولیشن کی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی لوگوں کی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ, جو حکومت میں ہیں ان جماعتوں کے علاوہ, یعنی کہ ہمارے ساتھ پورا سندھ ہے, سندھ کے عوام ہیں. اور جو 19 تاریخ کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ عوام سندھ کے عوام کس کے ساتھ کھڑے. صدر صاحب, ایک جو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا اور بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, ایم این اے رہ چکی ہیں, مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی, سینئر رہنما ہیں, وومن کا سندھ کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں, ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی. نصر بھائی صاحب میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ. نصر بھائی صاحب, پانی کا ایشو بڑا اہم ایشو ہے, کیونکہ ایک اسپیکر کے پاس ریزولوشن جمع کروائی گئی ہے آپ کی طرف سے بھی, اور سندھ کے اندر احتجاج بھی کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ امتیاز اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, یہ جو 6 کینالز نکالنے کا پروگرام ان لوگوں نے بنایا ہے, وہ پانی جو کہ سندھ کا حق ہے اس کو اٹھا کے وہاں پہ چولستان میں دے دیا جائے, اور اس کے بعد پھر وہ چولستان جہاں پہ جو صحرا ہے, ظاہر ہے ڈیزرٹ ہے, اس کا کچھ اس کو پانی اگر دیا بھی جائے گا تو وہ بہت ہی زیادہ دفعہ اس کو پانی دینا پڑے گا جتنا یہاں پہ جو زرعی علاقہ ہے اس کو دیا جاتا ہے, اس سے ڈبل ٹرپل پانی دینا پڑے گا. اس کے بعد کہیں جا کے وہ اس قابل ہوگی, کوئی فصل ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ علاقہ جو کہ پہلے سے زرعی ہے, جہاں پہ بے انتہا اچھی گندم ہوتی ہے, فروٹس ہوتے ہیں, کیلے آپ کے بے انتہا اچھے ہیں, میر کو خاص کے مالٹے بہت زبردست ہیں, اس کے علاوہ اور باقی پورا سندھ جہاں پہ زرعی فصلیں اگائی جاتی ہیں, اس کو ڈپرائیو کر کے
کسی صحرا کو پانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کی جو کہ پہلے ہی بے انتہا غریب ہیں, غربت بے انتہا ہے یہاں پہ, پہلے ہی روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے وہ ساری چیزوں سے چھین لی گئی ہیں, تو اب وہ جو بیچارے خود اگاتے ہیں وہ چیزیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں پورے ملک کو, وہ ان سے چھین لی جائے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ قحط آ جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے سپریم کمانڈر ہیں ان کو یہ چیز دکھائی گئی, اس کے اوپر ان کے دستخط تو خیر نہیں ہے اس پہ, لیکن ان کو سارا بریف کیا گیا اور انہوں نے کہا ہاں جلد سے اس کے اوپر نہریں نکالی جائیں. تو اب آگے وہ اس کے بعد وہ احتجاج کریں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں اور یہ کہیں کہ ہم پانی اب سن کا نہیں دیں گے یا کچھ اس طرح کی, تو اس سے فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر ایگری ہو چکے ہیں. پہلے جب آپ ایگری ہو چکے ہیں تو پھر آپ کیوں اس بات کے اوپر پروٹیسٹ کر لیں یا جو مرضی کر لیں, وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے ہمارا پانی کھینچ لیا ہے, بہت کم پانی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے سلطاس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد سے. تو اب یہ والی چیزیں کہ آپ اپنے ہی ملک کو ڈپرائیو کریں, اپنے ہی ایک صوبے کو جو کہ ایکچولی پورے پاکستان کو پال رہا ہے. اگر کراچی کی صرف بات کی جائے تو کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ 90% جو ٹیکس ہے وہ کراچی دے رہا ہوتا ہے. پنجاب کے پورے لاہور کو چھوڑ کے ایک مارکیٹ جہاں دلی مارکیٹ ہے وہ اس سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کے صوبے کو جو کہ آپ کے ایکچولی ملک کو پال رہا ہے, اگر یہاں سے ہم زرعی چیزیں لے لیں گے اور عوام کو جو کہ پہلے ہی غربت کے اس میں نچلے درجے پہ ہے ان کو آپ ان چیزوں سے ڈپرائیو کریں گے, تو مجھے بتائیے اس کے بعد کیا ہوگا. قحط کا سامنا کرنا پڑے گا, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور لوگ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سب یہی ہوگا نا, سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن سڑکوں پہ آنے سے اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات جو ہو گئی وہ ہو گئی, اس کے بعد اگر کوئی سڑکوں پہ آنے کا سوچ رہا ہے یا کچھ کرنے کا سوچ رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ یہ سب کچھ ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. تو سندھ کی جو عوام ہے وہ اس کے بے انتہا خلاف ہے, پی ٹی آئی اس کے بے انتہا خلاف ہے, اس آف پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف سارا کچھ کر رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا میں اس پہ انشاءاللہ پھر لوگوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے انشاءاللہ یہ والا چیز ایکشن میں نہیں آئے گی اور لوگوں کو پانی ملتا رہے گا. نصرت بھائی صاحب, آپ ایک سینئر پولیٹیشینس ہیں, ساری زندگی آپ نے اور ایک جدوجہد کی ہے, نظریاتی طور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب یہ جو 6 نہریں ہیں, 6 کینالز ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے کالا باغ ڈیم 2 ہے, جس طرح اس کے خلاف لوگ سراپا احتجاج تھے, آج بھی سراپا احتجاج ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایکچولی وہ کام نہیں کرتے جو کہ ملک میں کرنا چاہیے. ڈیمز آپ کو پتا ہے پچھلے 40 سال سے ڈیم نہیں بنے. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا جو کہ اب ظاہر بند ہو چکا ہے, تو وہ ایک ایسا تھا کہ اگر وہ ڈیمز بن جاتے تو ملک میں نہ صرف پانی کی کمی نہیں ہوتی بلکہ بجلی کی کمی بھی نہیں ہوتی, بجلی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور پانی. لیکن کیونکہ اس گورنمنٹ نے اور اس گورنمنٹ نے دونوں نے مل کے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, جو بجلی کے انہوں نے پروجیکٹ لگائے ہیں جس کے لیے پتہ نہیں کتنے ارب ان کو ہر سال ادا کیے جاتے ہیں, جو ظاہر پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ہیں وہ پروجیکٹ سارے. تو اس کے بعد یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک میں کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو, عوام کو ترقی ملے یا لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہوں. تو یہ جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے کہ اس سے عوام ڈپرائیو رہے. تو ڈیمز بننے بے انتہا ضروری تھے, ضروری ہیں, اور ان کو بننا چاہیے. ایوب خان کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی ڈیمز نہیں بنے. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ جس عوام کا یہ پیسہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, باہر کی دنیا میں انہوں نے پوری جائیدادیں بنا کے ان کا دل نہیں بھر رہا, اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اور بھی پاکستان کو نچوڑ لیں اور ختم کر لیں. تو یہ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. نصرت بھائی صاحب, تحریک انصاف ایک ڈھیل کی تلاش میں ہے. جس طرح بیک ڈور رابطے ہوئے, آج کا میڈیا آپ کے سامنے ہے, کچھ شخصیات ملی بانی پی ٹی آئی سے, اب اس کا جا کے پتہ چل رہا ہے
दूसरी तरफ नून लीग के नायब वज़ीर आज़म डिप्यूटी वज़ीर चीफ प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी यही कहा है कि हम ये कामयाब होने नहीं देंगे जो इन्होंने हिकमत अमली अपनाई हुई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन सी हिकमत अमली अपनाई हुई? डील ढील और कहीं आप जो है ना तलाश में हैं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए। बकवास। ये जो इसहाकदार है ना तो पता नहीं क्या करना चाहिए, जो खुद देखे गया है एफिडेविट कि हाँ नून लीग ने करप्शन की थी और मैंने करप्शन करवाई थी, और मैं जाते जाते 18 से पहले जब गए तो फरमा के गए कि जो हम जाल बिछा के गए हैं इसके ऊपर कोई आ जाएगी हुकूमत तो कम से कम 3 साल इससे नहीं निकल सकती। ये सारी बातें ही करके गया था आदमी। इसके पूछो इसके पास जो दुबई में जाके जितने प्लाजा इतने बड़े बड़े खड़े हुए हैं, लोगों ने पूछा तो फरमाते हैं हम अपने बेटों से हिसाब नहीं लेते कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा जी, आप हिसाब नहीं लेते अपने बेटों से, लेकिन बेटे जो है प्लाजा पे प्लाजा खड़े किए जा रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं डील और ढील। हम कितने 665 दिन हो गए उस आदमी को 8x10 के कमरे में रहते हुए। गर्मी में वो तंदूर है और सर्दी में वो क्या चीज है वो उसको ही पता होगा। ये बातें बना लेते हैं, इनको एक दिन रखा गया ना उसको कमरे में तो ये आ जाएंगे रोते हुए कि कर लो जी मुआहदा कर लो, हमसे निकालो निकालो। इनके रह गए लीडर, हर दफा वो करके भाग जाते हैं डील करके पाकिस्तान से। 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल बाद वापस आए, अब फिर भाग गए वो वहीं पे। ये लोग बातें करते हैं डील और ढील। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह पानी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा एहतजाज प्लान किया है, इससे पहले भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज हुए हैं। 18 अप्रैल को एक एहतजाज करने जा रहे हैं, एक बड़ी तहरीक का ऐलान यही कहा जा रहा है। कुछ ज़राए कि बड़ी तहरीक शुरू होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ है, इक़्तिदार की वजह से नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के इश्यूज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ न किया है, ना आगे करेंगे। जिस तरह से मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम इक़्तिदार भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है, अगर मुतालबात, अगर ये कैनाल्स नहीं रुके तो। इन्हीं संगठित इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।